وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو میں نے تم کو رزق دیا ہے اور اللہ کا شکر کرو اگر ہو تم صحیح معنی میں اس کی عبادت کرنے والے. اصل میں پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی اس بری رسم کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ ایسی چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے وہ اپنے اوپر حرام کر دیتے. اسی طرح ان آیات میں یہ بھی ذکر جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو وہ اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں. کیونکہ مشرکین میں ایک بری عادت تھی کہ جو چیزیں میرے اللہ نے حرام کی کہ مردار جانور مر گیا حرام ہے وہ کہتے تھے نہیں حلال ہے کھا لیتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو وہ حرام ہے وہ کہتے حلال ہے. اس ضمن میں اللہ نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو یہ ہدایات دی کہ بھی تم اللہ کی نعمتوں سے کھاؤ لیکن دو چیزوں کا خیال کرو کہ اگر ایک چیز ایسی ہے جو ذبح کر کے کھائی جاتی ہے تو وہ حلال ہو اور شرعی طور پہ باقاعدہ ذبح شدہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکیزہ بھی ہو، غصب کا مال نہ ہو، ڈاکے کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو. اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام نہ کرو کہ یہ ہم پر حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ حلال ہے. تحلیل اور تحریم کا مالک جو ہے صرف اللہ ہے، کیونکہ یہ حق صرف اسی ذات کو پہنچتا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے. جو خود مخلوق ہے اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف سے فیصلے کرتا پھرے کہ مجھ پر یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو ایک تو ان آیات میں یہ حکم دیا، اور دوسرا اس میں ایک نفی یہ بھی کر دی گئی کہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ تمہاری کوئی نیکی نہیں شمار ہوتی کہ تم پاکیزہ چیزوں سے بھی بچو اور حلال سے بھی بچو اور کہو جی کہ میں تو عبادت میں ترقی کر رہا ہوں لہذا میں تو یہ حلال چیزیں بھی نہیں کھاؤں گا. جیسے پہلے زمانے میں راہب تھے اور اس دور میں جیسے بعض ہندو میں ہوتے ہیں ان کے پنڈت، اور اسی طرح بعض جاہل مسلمانوں میں جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی پیری اور اس بزرگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگی اسی کا نام ہے اچھا نہ کھانے کا، اچھا نہ پینے کا، اچھا نہ پہننے کا، ہمیشہ میلے کچیلے کپڑوں میں الگ. یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اسلام تو طہارت کا بھی حکم دیتا ہے اور نظافت کا بھی حکم دیتا ہے. طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، یعنی اسلام نے ہمیں طہارت کا بھی حکم دیا کہ استنجا کرو، وضو کرو، غسل کرو، یہ طہارت کے مسائل. اور نظافت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ صاف ستھرے رہو، کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنو. صرف طہارت بھی کافی نہیں، اسلام ساتھ نظافت کا بھی حکم دیتا ہے. جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے زمانہ مبارک میں اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا، چونکہ اس زمانے میں مسجد بڑی چھوٹی تھی، مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی مبارک جو ہے بڑی چھوٹی سی مسجد، اور اس کے ستون کیا تھے؟ کھجوروں کے درخت، اور چھت کیا تھی؟ کھجوروں کی چھڑیاں. یہ مسجد تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور نیچے کیا تھا؟ کنکریاں بچھی ہوئی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر، جیسے کسی زمانے میں آپ نے حرم میں بھی دیکھے ہوں. تو اب لوگ جو تھے جب آتے ہیں تو موٹے کپڑے پہننے والے لوگ تھے، کوئی اتنی بڑی عمارت کا دور نہیں تھا. تو دور دور سے چل کے جمعہ کے لیے آتے تو لازمی بات ہے کہ پسینہ ہوتا، پسینے سے لازمی بات ہے کہ انسان کی ہوا بدن سے پیدا ہوتی ہے، کہ وہ انسان ہے تو کچھ نہیں نا جی. آپ نے دیکھا نہیں ہے انسان کے اپنی بنیان جو ہے نا، آدمی مثلا پہنے اور پسینے میں بھیگ جائے تو ایسی بدبو آتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. آدمی کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے بس اس کو ایک شرف دیا ہے، ایک عزت دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے بنی آدم بنا دیا ہے، اس کو مقام انسانیت سے نوازا ہے. اللہ نے اسے عقل و شعور اور حواس خمس سے نوازا ہے. ورنہ انسان کیا ہے؟ مر جائے، دیکھو گھر میں رکھ کے دیکھو کتنی دیر رکھ سکتے ہو؟ 24 گھنٹے کے بعد اللہ معاف کرے ایسی بدبو اٹھے گی کہ سارے محلے والے بھی بھاگ جائیں. اسی لیے دیکھا نہیں ہے کہ فوراً ان کو برف میں ڈالتے ہیں اور تلاجو میں ڈالتے ہیں کہ بھئی ذرا نقطہ انجماد سے نیچے رہے تاکہ یہ گل سڑ نہ جائے اور بدبو نہ پھیل جائے. انسان تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ غسل بھی کریں اور اچھے سے اچھا کپڑا جو میسر ہے ورنہ دھلا ہوا اور خوشبو لگا کے مسجد میں آئیں. اب نہانا جو ہے وہ تو طہارت تھی اور خوشبو لگانا جو ہے وہ نظافت تھی تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف کا باعث نہ ہو. اسی لیے اسلام نے حکم دے دیا کہ اگر آپ نے بصل بھی کھائے ہیں نا، منہ میں بدبو آ رہی ہے، فرمایا جماعت میں نہ ہو، علیحدہ جا کے کہیں نماز پڑھو کہ تمہاری منہ کی بدبو سے ساتھ والے کو تکلیف پہنچے. اسلام تو اتنا بلند و بالا مذہب ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ تم پرانے کپڑے پہنو گے اور میلے کچیلے کپڑے پہنو گے اور جناب سوکھی روٹیاں کھا رہے ہو. اس لیے ہاں ایک ہے غریب، اس کو نہیں ملتی، وہ علیحدہ بات ہے. وہ کہتا ہے کہ بھی میں سوال کرنے سے بہتر ہے کہ سوکھی روٹی کھا لوں گا، میں سوال نہیں کروں گا، میں زمزم کے ساتھ گزارا کر لوں گا، روٹی لے لوں گا سوکھی پانی میں ڈال کے بھگو کے نرم کر کے کھا لوں گا، سوال میں نہیں کر. یہ علیحدہ بات. لیکن اللہ نعمت دے اور نہ کرو یہ منع. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ شکر کا یہ انداز ہے کہ میری نعمتوں کو استعمال کرو، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. دیکھا نہیں اسلام میں آتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ 4 فرضوں کے بجائے 2 پڑھو، 2 پڑھ لیا کرو. اور فرمایا جس طرح تم 4 پڑھو میں راضی ہوتا ہوں، 2 پڑھو تو میں خوش ہوتا ہوں. اس لیے کہ تم کو میں نے رخصت دی ہے نا کہ میرا بندہ سفر میں ہے، تکلیف میں ہے، آسانی ہو جائے. اور پھر اس سے بڑی رعایت کیا ہے کہ بھی 2 نمازیں بھی جمع کر لیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. فرق اتنا ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو ظہر آپ نے جس وقت بھی پڑھی ہے اس کے فوراً بعد آپ عصر بھی پڑھ لیں سفر میں، اور مغرب آپ نے جس وقت پڑھی ہے یا مغرب سے فارغ ہوں تو عشاء بھی اسی وقت پڑھ لیں تاکہ دونوں نمازیں آپ فارغ ہو گئے، اب آپ اطمینان سے سفر کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق فرماتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بھی اگر اپنے اپنے وقت پہ پڑھ سکتے ہو تو پھر تو بڑی اچھی بات. اولا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے چونکہ نماز کی توقیت و تعیین کر دیے، اوقات معین کر دیے ہیں، لہذا اس میں پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. جہاں تک جمع کرنے کی شکل ہے وہ فرماتے ہیں چونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ حضور کو جب عرض کیا گیا کہ حضور ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے فرمایا آگے چلو آگے چلو. تو پھر صحابہ نے دوبارہ عرض کیا، کچھ دیر گزر گئی کہ یا رسول اللہ نماز، آپ نے فرمایا اور آگے چلو.
پھر کافی دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے عرض کیا حضور نماز، آپ نے فرمایا آگے چلو۔ پھر جا کے حضور اترے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر کو یعنی حضور نے آخری وقت میں پڑھا جب ظہر کا بالکل انتہا آ گئی، اور ظہر سے جب فارغ ہوئے تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لیا، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی۔ تو بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رعایت، کتنا بڑا انعام ہے اپنے بندوں پر کہ بھی فرض بھی نہ چھوٹے اور میرے بندے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، پہلی آیت میں یہ حکم تھا۔ اب دوسری آیت کو سمجھیں، اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ انما یاد رکھو یہ کلمہ حصر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد جو چیز ذکر کی جائے معنی یہ ہوتا ہے کہ بس اسی میں یہ چیز بند ہو گئی، لیکن اور چیزیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں اس کے علاوہ۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ حصر جو ہے اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں، معنی یہ ہے کہ مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے حلت و حرمت کے بارے میں کہ جو تم نے حلال کیا یا تم نے حرام کیا یہ غلط ہے۔ حلال وہ ہے جو اللہ حلال کرے اور حرام وہ ہے جو اللہ حرام کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس اسی کے اندر ایک چیز کو بند کر دیں۔ تو یہاں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ المیتہ، دوسری چیز کیا ہے؟ الدم، اور تیسری چیز کیا ہے؟ لحم الخنزیر، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اس آیت میں ذکر ہے کہ یہ حرام۔ میتہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے، مردار ہو گیا، یہ میتہ۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جب میتہ حرام ہو گئی، مردار حرام ہے، اب اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے، چونکہ حرام چیز حرام ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں مانا ہوتا کہ حرام چیز کا کھانا تو حرام ہو لیکن خرید و فروخت جائز ہو، یہ مسئلہ سمجھے۔ جیسے کہ بعض مسلمان ہمارے، اللہ معاف کرے، آج کل جو یورپ کے ملکوں میں ہیں، فرانس میں ہیں، کینیڈا میں ہیں اور دیگر ملکوں میں ہیں، ان کے اندر بھی یہ ایک بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ شراب کی دکانیں کھولتے ہیں، شراب بیچتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی گوشت کی دکانیں ہیں، تو وہ گوشت کا بھی فکر نہیں کرتے، جھٹکے والا ہے، کرنٹ والا ہے، یا اللہ معاف کرے خنزیر کا بھی ہے، جو ہے گوشت ہے بس ٹھیک ہے، بک رہا ہے۔ اچھا، اب ان کو جب کوئی پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل اللہ کا فضل ہے، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ شے، ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ تو ہمارے لیے حرام ہے، کبھی ہم نہیں کھاتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہم تو بیچتے۔ کارا تو جی یہ کاروبار ہے، ہم بیچتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھو جیسے کھانا حرام ہے ایسے بیچنا بھی حرام ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب حرام ہو گئی تو ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یتیم بچے ہیں اور ان کا میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اور شراب حرام تھی نہیں، تو میں نے ان یتیم لوگوں کے پیسوں سے جا کے شراب خریدی کہ بیچوں گا، اور مدینے میں پہنچا تو اطلاع مل گئی کہ شراب اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اب میرا تو ان یتیموں کا سارا مال جو ہے وہ اسی شراب میں ڈوب گیا ہے، تو اب آپ مجھے حکم فرمائیں میں کیا کروں؟ مسلمانوں کے لیے اگر شراب حرام ہے تو کیا میں اس کو کسی دوسرے ملک میں لے جاؤں اور کافروں کو بیچ دوں تاکہ ان یتیموں کا مال جو ہے وہ تو نہ ڈوب جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے۔ جب چیز حرام ہے، اب جو بیچو گے جو پیسہ آئے گا تو حرام کے بدلے میں آئے گا، وہ بھی حرام۔ تو لہذا یاد رکھ لو کہ کوئی آدمی مردہ جانور بیچتا ہے، مردار بیچتا ہے یا نجاسات بیچتا ہے، بالکل حرام۔
اچھا، اتنا تک علماء نے لکھا ہے کہ نجاسات اور حرام چیزیں جو ہیں ان نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے جانور کو بھی نہ کھلایا کرو. مثلا ایک حرام چیز ہے، لیکن تم کہتے ہو اچھا بھی ٹھیک ہے، ہم انسان تو خیر نہیں کھاتے، ہمارے لیے تو حرام ہے، چلو جانور کو کھلا دو. نہیں، نہ کھلائیں. انہوں نے کہا یہ علیحدہ بات ہے کہ تم نے کسی جگہ رکھ دی، کوئی کتا بلی آ کے کھا گئے، لیکن تم اپنی نیت سے ان کو نہ کھلاؤ. لیکن اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ میتا جانور جو ہے وہ مردار ہے، حرام ہے، بیچنا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، کھانا حرام ہے، لیکن اس کی ہڈیاں یا اس کا چمڑا یا اس کے بال وغیرہ جو ہیں وہ حرام نہیں ہوتے. اللہ نے قرآن میں خود بیان فرما دیا، من اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الہین، کہ اگر تم ان کے بالوں سے، ان کے چمڑے سے، ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو. اور اس میں اسلام نے ہمیں یہ بھی اجازت دی کہ چونکہ جانور کے بالوں میں پلیتی نہیں لگتی، نجاست نہیں لگتی، تو ان کو تو آپ ویسے بھی بیچ سکتے ہیں. لیکن چمڑے میں چونکہ نجاست اثر کر جاتی ہے تو چمڑا نہیں بیچ سکتے جب تک کہ دباغت نہ کریں، جب تک کہ چمڑے کو دھویا نہ جائے. جیسے کہ اس انداز میں دھویا جاتا ہے، نمک ڈالتے ہیں، پھر کیا کیا کرتے ہیں، موچی لوگ جانتے ہیں کہ چمڑا کیسے دھویا جاتا ہے. تو دباغت کے بعد وہ جلد جو ہے پھر وہ پاک ہو جاتی. ہاں، ایک بات یاد رکھیں، خنزیر ایک ایسا پلید جانور ہے کہ جو ذبح کے بعد بھی حرام ہے، ویسے مر جائے تو حرام ہے، اور اس کا گوشت، پوست، ہڈی، بال، ہر بلا حرام ہے. ایک بات یاد رکھیں، وہ اتنا نجس العین ہے، وہ اتنا اندر باہر سے پلید ہے کہ اس کے پاک ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی چمڑے کو آپ رنگ دیں پاک ہو جائے. نہیں، اس کی ہڈیوں کو آپ کوئی مثلا بعض چیزیں ہیں جو جن میں ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، اس کی ہڈی بھی پاک نہیں ہوتی، اس کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا، اس کے بال بھی پاک نہیں ہوتے، اور اس کی کوئی چیز بھی پاک نہیں ہوتی. وہ نجس العین ہے، یعنی بالکل خالص پلید ہے. صرف بعض فقہا نے ایک قول میں لکھا ہے کہ چمڑا سینے کے لیے اس کے دھاگا بنا کر، یعنی اس کی چمڑے سے دھاگا نکالتے ہیں، اس سے اگر اور کوئی چمڑا سینے کا کام لیا جائے تو گنجائش ہے، ورنہ اس سے بھی وہ اکثر فقہا جو ہے منع فرماتے ہیں. کہ یاد رکھیں، باقی جانور مثلا مر گیا تو آپ اس کے چمڑے کو رنگ کے فائدہ اٹھا سکتے، لیکن اس کو آپ کھا نہیں سکتے. اسی طرح آپ اس کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ نجس العین ہے، اس سے آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا، اسی طرح وہ جانور مثلا کہ جس کا تم نے گلا گھونٹ دیا وہ مر گیا تو وہ بھی حرام. وہ جانور کے جو اوپر سے گرا، چوٹ لگی، مر گیا، وہ بھی حرام. وہ جانور، اس کو کسی جانور نے ایسے کچھ جگہ پہ آ کے سینگ مارا کہ وہ مر گیا، تم ذبح نہیں کر سکے، وہ بھی حرام. اسی طرح وہ جانور مثلا آپ کا بکری تھی، کوئی بھیڑیا آگے پڑ گیا اور اس نے اس کا آگے خون پی لیا، کاٹ دیا، مر گیا، کھا گیا، وہ بھی حرام ہے. ہاں، اگر بھیڑیے نے پکڑ لیا تھا اور تم پہنچ گئے، بھیڑیا چھوڑ کے بھاگ گیا، جانور زندہ تھا، تم نے ذبح کر لیا تو اب وہ حلال ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ لہٰذا چونکہ حلال و حرام کے مسئلے ہیں، ان کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اور ذبح کرنے کے لیے بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ اللہ نے جو اس کی عروق بنائی ہیں، 4 رگیں ہیں، ان کا کٹنا ضروری ہے. باقی افضل یہ ہوتا ہے کہ بالکل گردن جو ہے وہ علیحدہ نہ ہو جائے، لیکن اگر علیحدہ ہو جائے پھر بھی حلال ہو جاتا. اچھا، اگر آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، ما زکی تم میں وہ نہیں آیا، اور اس کو تم نے کرنٹ دے کے مار دیا، تب بھی حرام. اگر تم نے اس کو مثلا جھٹکا کیا تب بھی حرام ہے.
تو اس لیے یہ مردار جانور جو ہیں ان کی تفسیر میں یہ ساری باتیں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے ہر مسلمان کو اس کا کھانا جو ہے وہ حرام. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ وہ پروردگار عالم جو ہم پہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ ہمیں غسل کے مسئلے بھی سمجھاتے ہیں، ہمیں عورتوں کے حیض اور نفاس کے مسئلے بھی سمجھاتے ہیں. تو اگر کوئی جانور اس نے ہم پر حرام کیا ہے تو اس میں حکمتیں ہیں، کیونکہ یا تو وہ حرام چیز ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، یا وہ حرام چیز جو ہے ہمارے روح کو نقصان پہنچانے والی ہے، یا جسمانی طور پہ مضر ہے یا روحانی طور پہ مضر ہے. اگر اس میں مضرت نہ ہوتی تو اللہ کیوں بلا وجہ اپنے بندوں پہ کسی چیز کو حرام کر دے؟ جو چیز بھی اللہ نے حرام کی ہے اس میں حکمت ہے. اب دیکھو نا جی، نکاح حلال ہے، زنا حرام. حالانکہ نکاح بھی تو ایک عورت اور مرد کی رضامندی کا معاملہ ہے نا، کہ بھی عورت راضی تھی، جاب قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا. اور زنا میں بھی اللہ معاف کرے عورت راضی ہے، عاشق ہے، معشوق ہے، محبت ہے، پیار ہے، راضی ہے، یا نعوذ باللہ وہ پیشہ ور ہے پیسے لے کے تب بھی راضی ہے، تو راضی تو وہاں بھی ہے. بلکہ نعوذ باللہ وہ حرام کار تو اپنی بیویوں سے بھی زیادہ راضی ہوتی ہیں، کیونکہ اپنی بیویاں تو پھر بھی گھر میں جاؤ تو کوئی دکھ درد کے قصے لے بیٹھیں گی نا، آج بچے نے یہ کیا اور آج فلاں نے یہ کیا اور آج فلاں نے یہ کیا. لیکن وہ تو صرف خوش کرنا جانتی ہیں کیونکہ پیسہ لے رہی ہیں. لیکن اللہ نے کہا وہ فاحشہ ہے، وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. تو وجہ کیا تھی؟ یاد رکھو کہ اگر تم اللہ معاف کرے بغیر نکاح کے زنا کرتے پھرو گے تو ایک تو یہ برائی آگے پھیلے گی اور پورے معاشرے کو گندا کر دے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں تمہارا نطفہ قرار پکڑ گیا تو وہ اولاد بھی زنا کہلائے گی، محرومن النسب ہوگی، کہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں. دیکھا نہیں ہے کہ آج جو بڑے بڑے ملک ہیں نا، یہ آپ کے جتنے ترقی یافتہ ملک جو ہیں، اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھنے والے، ان میں لاکھوں لڑکوں کی ایسی تعداد ہے جن کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں. کہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، کیونکہ کوئی صحیح نکاح سے پیدا ہوئے ہوں تو کوئی بتاؤ. ایک دو نہیں، لاکھوں، ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ماں باپ کون ہے. تو اللہ نے جو چیز بھی حرام کی ہے یاد رکھو اس کے اندر کوئی ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی بھلا ہے، ہمارا ہی اس کے اندر نفع ہے. ورنہ اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو ساری مخلوق ہے، اسے کیا ضرورت تھی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ کہ بکری تو حلال ہے لیکن خنزیر حرام ہے، بکری تو حلال ہے لیکن بگیاڑ حرام ہے، یہ پرندہ تو حلال ہے اور یہ پرندہ حرام ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کو روکنے کا؟ جو بلا ہے پکڑو کھا لو. اور دیکھیں جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب تو دشمن بھی باتیں ماننے پہ آ گئے. اب دیکھو تم تازہ ابھی عذاب پڑھ رہے ہو نا کہ جو طاعون کا عذاب ہے، اللہ معاف کرے، یہ ایک وبا ہے، اللہ معاف فرما دے، اور یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. لیکن اس کا بظاہری سبب کیا ہے؟ چوہے. دیکھیں چھوٹا سا ایک جانور ہے چوہا، بڑے سے بڑے ہو جائے، چلو اتنا بڑا ہو جائے گا، اور کوئی بہت زیادہ بڑا ہو جائے تو بلی کے برابر ہو جائے گا. تو بہرحال ان میں اب دیکھیں، اچھا اب پھر یہ بھی دیکھو، اللہ معاف کرے، کہ وہ زندہ ہے تو کم خطرناک ہے، مرنے کے بعد زیادہ خطرناک ہے. یعنی زندہ ہے، کہیں پھر رہا ہے، خدا کی قدرت ہے، اس کا خطرناک اتنا نہیں ہے. مرنے کے بعد اس کو اگر آپ پھینک دیں، آپ نے اس کو جلایا نہیں، آپ نے اس کو مٹی میں دفن نہیں کیا تو اور کسی دور افتادہ مقام پہ نہیں پہنچتا، اس سے جو وبائیں پھیلتی ہیں اور جراثیم پھیلتے ہیں، اس سے یہ وبا پیدا ہوتی ہے. اصل تو اللہ کا عذاب ہے. آپ مسلمان تو ہم ہر چیز اپنے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، نفع بھی اور نقصان بھی، دکھ بھی اور سکھ بھی، تکلیفیں بھی اور ابتلا بھی اور ہر چیز. اس لیے ایک بات کو یاد رکھیں کہ پہلی نمبر پہ کیا چیز حرام ہے؟ المیتۃ. انما حرم علیکم المیتۃ، کہ مردار ہمارے لیے حرام ہے. لیکن یاد رکھو دو مردار حلال ہیں. مانا
اس لیے کہ حدیث مبارک میں آ گیا، میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان والدمان، آپ نے فرمایا اللہ نے دو مردار ہمارے لیے یعنی دو میتا حلال کر دیے اور دو خون بھی حلال کر دیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سے یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک تو مچھلی کہ یہ اگر ذبح نہ کی جائے تب بھی حلال ہے، اور دوسرا فرمایا ٹڈی مکڑی جانتے ہو نا، یہ مکڑی بھی ایک عذاب ہے اللہ کا، آپ پڑھے تو بس فصل گئے، اللہ معاف کرے۔ اور اتنی تعداد میں یہ پھیلتی ہے اور انڈے دیتی ہے اور بچے پیدا کرتی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ پتہ نہیں، ہم تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کون سا پیر پکڑا ہوا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے کہ اس کی اولاد کی لینے لگی ہوتی ہیں اور منٹو سیکنڈوں میں آتی ہے، منٹو سیکنڈوں میں جوان ہوتی ہے اور تباہی کر دیتی ہے۔ اب یہ مکڑی بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے کہ ایسے مر گئی تب بھی حلال، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اور دو خون جو ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ وہ کون سے دو خون یاد رکھیں؟ ایک تو جسے آپ کہتے ہیں جگر، اور ایک تلی، یہ بھی تو اصل میں خون ہے نا، تحال بدنے کے اندر، جانور کے اندر جسے تلی بھی کہتے ہیں، تحال بھی کہتے ہیں، یہ بھی دراصل تو خون ہے لیکن وہ بھی حلال۔ اب پہلی چیز حرام ہوئی ہمارے لیے کیا؟ میتا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، میتا کے بعد اللہ نے فرمایا والدم، اور خون بھی حرام۔ لیکن یاد رکھو یہاں آیا خون مطلق دم بس، لیکن دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا دمن مسفوحا، وہ خون حرام ہے جو بہنے والا، نکلنے والا۔ کیا مانا؟ ہم نے جانور کو ذبح کیا، اب جانور کے ذبح کے وقت میں جو خون نکل رہا ہے یہ حرام۔ اس لیے بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے نا جی ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، مثلا جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرتے وقت چھری کو وہ دم مسفوح لگ جاتا ہے، وہ حرام دم لگ گیا، اب اس کو دھوتے بھی نہیں، صاف بھی نہیں کرتے اور دوسرے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ عید وغیرہ، قربانی کی عید کا موقع ہو یا شادیوں کا موقع ہو نا جی، وہاں یہ غلطیاں عام ہوتی ہیں، جہاں 100 گائے ذبح کی جائے شادی میں، 200 دمبا ذبح کرو اور 200 بکرا ذبح کرو، یہ بڑے بڑے سرداروں کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا، تو وہاں تو پھر 200 400 جانور ذبح ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کا اپنا تھوڑا ہوتا ہے کہ درد آئے ان کو، ہوتا تو غریبوں کا ہے نا جی، ہر غریب بیچارہ کوئی بکرا لا رہا ہے، کوئی دمبا لا رہا ہے، کوئی گائے لا رہا ہے، نہ لے آئے تو چوری کروا لی۔ اپنا یہ کہاں ذبح کرتے ہیں؟ ہو سردار اور اپنا کھائے، پر سردار تو نہ ہوا۔ اسی لیے قدرت کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ لفظ دار لگا ہوا ہے، جگیردار، سرمایہ دار، سردار، کارخانے دار۔ یہ دار مانا پتہ ہے آپ کو؟ پھانسی، یعنی آخری سزا اللہ ان کو یہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو کسی پہ ظلم کرتا ہے خدا تو معاف نہیں کرتا۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ جس شہر میں مسلمان عورتوں کو ننگا کیا گیا تھا وہیں سے عذاب شروع ہوا۔ ساری دنیا چیختی تھی کہ بھئی ان سے تعلق ختم کرو، وہی ہم مجبور ہیں، بلا اللہ نے کہا دیکھو ہم ختم کرواتے ہیں۔ ختم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اب کہتے ہیں جی خدا کے لیے اس ملک کی کوئی چیز بھی نہ آئے، کیوں؟ وہ پتہ نہیں اندر بھی چوہا نکلا ہے، کوئی بلا نکلا ہے، تو اللہ کے نظام ہے، اللہ تو پکڑتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ ورنہ یاد رکھیں میرے نبی کا فرمان ہے ما نزل بلاء الا بذنب، کبھی اللہ عذاب نازل نہیں کرتے مگر تیرے گناہوں کی وجہ سے۔ وما رفعت الا بالتوبۃ، اور کبھی عذاب کو اٹھاتے نہیں جب تک بندے معافی نہ مانگیں، توبہ نہ کریں، گڑ گڑائیں نہیں، تضرع نہ کریں، اس وقت تک۔ دیکھا نہیں مکے والوں نے حضور کو ستایا، انجام دیکھا کیا ہوا؟ کہ ساری کائنات سے اللہ جو رزق ان کو دے رہے تھے ایسی قحط ڈال دی کہ یہ جوتے ہیں نا، پرانے جوتے، ان کے چمڑے پانی میں ابال ابال کے کھاتے تھے۔ جوتے کے چمڑے، اور ابو سفیان جیسا سردار مجبور ہو کے مکے سے مدینے میں بھاگا
اور حضور کی خدمت میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ٹھیک ہے کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن آپ کے رشتہ دار ہیں، مہربانی کرو، دعا کرو، ہم تو مر گئے، ہم تو برباد ہو گئے، آپ اتنی تو مہربانی کریں، چلو ہم کافر صحیح لیکن رشتہ داری تو ہے آخر۔ یعنی اللہ نے ایسا ان کو، اور وہ جو صحابہ کو تڑپایا کرتے تھے، پھر انجام دیکھا کیا ہوا؟ بدر میں کتے کی موت مارے گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رسیاں پاؤں میں ڈال کے گھسیٹ گھسیٹ کے کنویں میں ڈالا گیا۔ انجام تو پھر یہی ہوتا ہے، دیر سے ہو جائے سویر سے ہو جائے لیکن ہوتا تو ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گھر میں بیماری آ گئی، جو سال میں کمایا تھا ختم، ہم سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں جی ہاں بس ٹھیک ہے جی آ گئی ہوگی۔ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، مقدمہ بن گیا، گھر میں لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، فسادات ہو گئے، جو کچھ تھا ختم۔ اصل وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تنبیہ کرتے ہیں، جگاتے ہیں، بندہ جاگ جائے، معافی مانگے۔ تو اس لیے اب جناب پابندی ہو گئی، یہاں تو قرآن میں آ گیا دم مطلق، الدم میتۃ الدم، لیکن دوسری جگہ کو تو جب بھی گوشت دیکھیں گے تو لازمی خون اس کے ساتھ لگا، مثلا کسی نے نہیں دھویا ویسے پکا لیا تو وہ حلال ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پہلے دھو کے سارا نکال دیں، نہیں، وہ حرام نہیں ہوتا، حرام وہ ہے جو دم مسفوح ہے، جو بہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا اب جناب جب دم حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا خریدنا بھی حرام۔ اچھا وہ نجاسات میں ہے، نجاسات میں ہے، جہاں بھی لگے گا وہ چیز بھی حرام۔ اب صرف مسئلہ ایک الجھ جاتا ہے یہاں آنے کے بعد کہ بھی جب خون حرام ہے اور بیچنا حرام، خریدنا حرام، فروخت کرنا حرام، تو اب اگر کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو تو پھر وہاں کیا کیا جائے؟ کسی انسان کو اگر ضرورت ہے دم کی، اللہ نے تو فرما دیا نا کلمہ حسر کے ساتھ کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم۔ تو بھئی اب اگر انسانی زندگی میں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی ہسپتالوں میں، اللہ معاف فرمائے، یعنی آپریشن کے بعد کسی بڑے بڑے حادثوں کے بعد تو آدمی کو انتہائی ضرورت ہوتی ہے بلڈ کی، خون کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور خون ہی تو ہے جو انسان کی بظاہر حیات کا ذریعہ ہے۔ فوراً ڈاکٹر سب سے پہلے یہی بات کرے گا کہ جی آپ کے مریض کا آپریشن ہے تو آپ پہلے بلڈ کا انتظام کریں، خون کا انتظام کریں۔ ہو سکتا ہے آپریشن میں خون زیادہ نکل جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں کہ جہاں ڈرائیونگ لائسنس بنائیں گے وہاں آپ کے خون کا گروپ نمبر لکھتے ہیں کہ یہ اے ہے، بی ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹو ہے، کیا چیز ہے، تاکہ خدا نہ کرے اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگ گئی تو اس وقت تو خون کا ٹیسٹ کرتے کرتے مریض مر جائے۔ وہ تو بیچارے ٹیسٹ میں ہی لگے رہے اور مریض کی تو جان ہی ختم ہو جائے، اس کا تو خون نکل رہا ہے تو فوری طور پہ اس کو اسی نمبر کا خون دے دیں۔ اچھا، اور عام قاعدہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کا خون کا گروپ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، یاد رکھنا، کبھی کبھی تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو اس کو دلیل بنائی ہوئی ہے نا کہ میرے بیٹے کا گروپ ملتا ہے تو حلال کا ہے ورنہ حرام کا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ غلط بات ہے۔ عام طور پہ اغلب یہ ہے، یعنی اکثریتی قاعدہ یہ ہے کہ مثلا یوں سمجھ لیں کہ 80% یہ ہے کہ باپ بیٹا بیٹی گھر میں خون گروپ ملے گا، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ملتا، کوئی ایسی بات نہیں، کبھی نہیں ملتا ہے خون، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی پھر اس کو نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ اسی بنا پر اپنی اولاد کو حرام کا قرار دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو اس کا بلڈ نہیں ملتا، یہ غلط بات۔ اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ کیا خون دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض علماء تو اسی طرف چلے گئے کہ ناجائز، انہوں نے کہا کہ جی خون ہے ہی حرام، اور حرام میں اللہ نے شفا رکھی نہیں، ضرورت کیا ہے دینے کی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں آخر ایک چیز جگہ سے کاٹیں گے اور دوسری جگہ ڈالیں گے، اور یہ بھی
تقریم انسانیت کے خلاف ہے. لیکن یاد رکھو جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے دودھ ہے. اب دودھ بھی نکالا جاتا ہے، ماں کے سینے سے نکلتا ہے اور بچے کے لیے اللہ نے غذا بنا دی ہے. حالانکہ دودھ اور خون میں اتنا بڑا فرق نہیں، اسی خون سے تو دودھ بنتا ہے. تو جیسے اس کا نقل کرنا جو ہے، اس کا انتقال ماں کے سینے سے ہو کے بچے کے لیے خوراک بن رہا ہے، بلکہ ماں پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. لیکن کب تک ضروری ہے؟ جب تک تیری بیوی ہے، تیرے بچے کی ماں ہے. اگر تم نے اس کو طلاق دے دی تو اب تیرے بچے کو دودھ پلانے کی وہ پابند نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی پابند کب تک ہے؟ جب تک تیرے نکاح میں ہے، تیری بیوی ہے. اب تیرے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کا بھی بچہ ہے، تیرا بھی بچہ ہے. لیکن تم نے اگر طلاق دے دی تو اب وہ دودھ پلانے کی پابند نہیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اللہ نے فرمایا اگر طلاق دینے کے بعد تم نے اس کی ماں سے کہا کہ بچے کو دودھ پلاؤ تو پھر اس کو اجرت دو، پھر اس کو مزدوری دو. تم دوسری دایا جو رکھو، کوئی اور عورت رکھ کے دودھ پلاتے تو اس کو تم پیسے دیتے تو اس کی ماں کو کیوں نہ دو بھائی؟ پھر اس کو بھی حق ادا کرو. اگر وہ کہے میں نہیں پلاتی، ٹھیک ہے نہ پلائے، آپ کو پھر اور عورت رکھنی پڑے گی. تو ان علماء نے فرمایا کہ جیسے دودھ کا دینا. اچھا اسی طرح علماء نے لکھا، فقہا نے، کہ ان یسعط الرجل بلبن المرأۃ، کہ اگر کسی بیماری میں کسی عورت کا خون دودھ لے کے مرد کے ناک میں ڈالا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس جائز ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ خون جو ہے وہ اب چونکہ اس کے لیے کانٹ چھانٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، سرنج سے خون لے لیا اور دوسرے کو سرنج سے دے دیا. کوئی اس میں اہانت بھی بنی آدم کی نہیں ہے، انسانیت کی توہین بھی نہیں ہے. لیکن جمہور نے ایک شرط لگا دی ہے، سمجھ لیں. وہ شرط کیا ہے؟ کہ اگر انسان کا علاج اس خون کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر خون دینا جائز ہے. سمجھے مسئلہ؟ یعنی اگر کوئی حل نہیں ہمارے پاس، آدمی مر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو بلڈ لازمی دینا ہے، تو اب آپ خون دے سکتے. اگر خون دینے کے بغیر علاج ممکن ہے، یعنی آدمی کے پاس اتنا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بھی میں اسے کیپسول دے کے، طاقت کی دوائیں دے کے، اس کو میں خون پیدا کرنے والی غذائیں دے کے 15 دن 20 دن میں اس کی ریکوری کر لوں گا، تو پھر خون نہ دے. یعنی بغیر کسی ضرورت کے خون نہ دیا جائے، نہ لیا جائے. اگر اس طرح کی کیفیت آ جائے کہ مریض کا بچنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر حل نہیں ہے، تو پھر جو ہے خون کا دینا لینا جو ہے جائز ہو جاتا ہے اور اس کا چڑھانا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح علماء فقہا نے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ اگر کوئی خون دے تو وہ عطیہ دے، خون کو بیچے نہیں، کاروبار نہ بنائے. اور یہ دیکھیں اللہ کی حکمت ہے، جب سے یہ کاروبار بنا ہے نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کھا کے خون دینا شروع کیا کہ مریض اور مرنے شروع ہو گئے، مصیبتیں پیدا ہو گئیں. اور دوسری یہ بھی کوشش کرے کہ بھئی آدمی کافر کا، حرام کھانے والوں کا خون نہ لے. ہاں اضطرار میں تو جیسے میتا حلال ہو جاتی ہے پھر وہ بھی حلال ہو جائے گا. جب مجبوری ہے، موت آ رہی ہے، تو اب ہم اس وقت تھوڑا دیکھنے کھڑے ہوں گے کہ یہ جناب کس کا خون ہے، پھر اچھے کا ہے، برے کا ہے، فلاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. میرے ایک دوست ہے، وزیر بنے، تو ان کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ایک دوست نے ان کو خون دیا. اتفاق سے ہم وہ وزیر تھے، تو بہرحال جب ملے تو اس دوست نے اس سے کہا، اس نے کہا کہ یار عجیب آدمی ہے، جب سے تم وزیر بنے ہو تمہارے اندر حیا نہیں رہا، کرسی پہ بیٹھتے گئے ہو تم ہماری وہ صاحب کا دوستی بھی بھول گئے. اس نے کہا نہیں یار، اصل حیا اس دن نہیں رہا جب سے میں نے تمہارا خون لیا تھا. وزارت کا اس میں قصور نہیں، تمہارا خون جو مجھے دیا گیا تھا اسی دن سے میرا حیا ختم ہو گیا. تو بہرحال یعنی ایک مذاق کی بات تھی، وہ تو ایک لطیفے کی بات تھی، لیکن بہرحال خون کا اثر تو آئے گا نا. دیکھو نا جی، ماں بیٹے میں
یا والدین میں، ایک رشتہ داری میں ایک خون کا بڑا تعلق ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بدر کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عباس کو کراہتے ہوئے سنا، حضرت عباس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا بات ہے، میں آواز سن رہا ہوں چیخنے کی، رونے کی، کرانے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم نے رسیاں باندھی ہوئی ہیں نا مجرموں کو، جو تو بڑی کھینچ کے باندھی ہوئی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈھیلی کر دو، لیکن سب کی اب ڈھیلی کر دو، صرف عباس کی نہیں، اب رعایت دینی ہے تو پھر سب کو دو۔ یہ تو نہیں کہ میرے رشتہ دار کو تو رعایت ملے اور باقیوں کو نہ ملے، فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ تو اب دیکھیں کہ ایک قرابت کا جو اثر تھا اس نے اثر تو کیا نا، اثر تو ہوگا، لازمی بات ہے کہ اثر ہوگا۔ یہ طبیعت ہے، فطرت انسانیت کے تقاضے ہیں، لہذا آدمی کوشش کرے کہ خون کا کاروبار نہ کرے، دم مسفوح کو حرام سمجھے، اور اس کے بعد حالت اضطرار میں اگر خون لینا پڑے تو لے، بغیر اضطرار کے نہیں۔ اچھا، اضطرار کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم کو یار میں بڑا کمزور لگتا ہوں ذرا ایک دو بوتلیں چڑھا لوں، یہ اضطرار نہیں ہوتا۔ اضطرار کا معنی ہوتا ہے جب ایک طبیب حاذق، ایک قابل ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا اگر ہم نے اس کو بلڈ نہ دیا، تو پھر وہاں خون دینا جائز ہوگا۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ جی آپ میں ذرا کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی بہرحال جتنے اعلیٰ ڈاکٹر ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے ماشاءاللہ، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان بلڈ ٹرانسفر جو ہے یہ سے بچیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مستقبل میں جا کے بڑی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی خطرناک چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم بھی بڑی کوشش کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جیسے آج کل اللہ معاف کرے ایڈ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو وہ ایک ایسی بلا ہے کہ اگر کسی ایڈ والے کا خون آپ نے لے لیا اور آپ کے بدن میں چند قطرے چلا گیا، بس آپ بھی ختم۔ یعنی اللہ معاف کرے اگر اس کی یعنی وہ سرنج جو ہے جس سے اس کو ٹیکا لگایا گیا، وہی سوئی اگر تمہیں استعمال کر دی گئی تو تمہیں بھی فوراً ہو جائے گی ایڈ۔ اسی طرح طاعون ہے، اگر اس کو جو انجیکشن دیا جا رہا ہے وہی سوئی تمہیں لگا دیں، فوراً جراثیم تمہارے اندر بھی آ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی یعنی عذاب والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اب تو یورپ خود پریشان ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر لوگ اپنی بیوی سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کہ اس کو کوئی ایڈ نہ ہو۔ کیوں؟ بیوی محفوظ تو ہوتی نہیں نا، بیوی کیا محفوظ ہوگی جہاں آدمی پوچھ بھی نہ سکتا ہو بیوی سے کہ جی آپ نے رات کہاں گزاری تھی، تو محفوظ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہمارے ہاں دیہات میں ایک مثال ہے نا جی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھیڑیے نے کہا تھا، کسی نے کہا بھیڑیے کو کہ جناب بکریاں تو چرا دیا کرو ہماری، خود نے کہا جناب ہم تو خادم ہیں، جوتا دو نہ دو چرا دیں گے۔ بھیڑیے کو جب آپ بکریاں چرانی دیں گے تو جیسے بکریاں چرائے گا پھر اس کی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جو عورتیں ہر وقت بھیڑیوں کے ہاتھ میں رہیں ان کے پاک ہونے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ تو یہ دو چیزیں یہ ہو گئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا اور خنزیر کا گوشت۔ یاد رکھو، اچھا یہ بات جو جاہل کہتے ہیں نا جی خنزیر کا نام لو نا جی تو 40 دن نماز ہی نہیں ہوتی، یہ عجیب عقیدے ہیں کہ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ یعنی خنزیر کا نام لے لیا 40 دن تو نماز سے چھٹی ہو گئی۔ اصل مقصد ان کا یہی ہوتا ہوگا کہ چلو بھی 40 دن تو چھٹی ہو جائے نا، فائدہ تو ہوتا نہیں، پھر پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو، ایسی چیزوں کا نام پھر خدا نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ یعنی پھر قرآن پڑھنے سے اگر کوئی آدمی یہی آیت نماز میں پڑھے، خود نماز میں، تو کیا خیال ہے اس کی نماز نہیں ہوگی؟ وہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ کوئی عقل کریں، سمجھے مسلوم کو۔ اچھا لحم الخنزیر کا کیوں ذکر آ گیا؟ اس لیے ذکر آ گیا لحم الخنزیر کا کہ ذکر آ رہا تھا ان چیزوں کا کہ جو حرام ہے وہ کھاتے تھے، تو کھایا چونکہ گوشت جاتا ہے،
اس لیے گوشت کا ذکر کر دیا گیا، نہ کہ جیسے بعض لوگوں نے جو نئے نئے منکرین اسلام پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، خنزیر کا گوشت تو حرام ہے، لیکن جیسے اس کی ہڈی ہے یا بال ہیں یا اس کے اور چیزیں ہیں، چربی وربی ہے، اس کا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ نے تو لحم الخنزیر کو حرام کیا ہے اور چیزوں کو تو حرام نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جتنے شیونگ برش ہیں نا، جن سے یہ داڑھی صاف کرنے سے پہلے کریم بریم لگاتے ہیں، تو سب سے قیمتی برش جو ہے وہ خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے، سب سے مہنگا جو ہے، بڑے آدمی وہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے اگر میرے نبی کے دین کو چھوڑا ہے تو میں بھی روزانہ سور کے بال تیرے منہ پہ پھرواؤں گا، فکر نہ کرو۔ قدرت تو انتقام لیتی ہے نا، دیکھو نا، خدا کا سجدہ چھوڑ دو تو پھر کتنے سجدے کرنے پڑتے ہیں، پھر 35 کروڑ دیوتے کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، پھر جہاں کوئی دیوی دیوتا آیا سجدہ، سانپ دیکھا تو سجدہ، درخت دیکھا تو سجدہ، جمنا دیکھی تو سجدہ، گائے دیکھی تو سجدہ، باپو دیکھا تو سجدہ، کوا دیکھا تو سجدہ، بیماری آ گئی تو سجدہ، چیچک کو سجدہ، لنگم کو سجدہ، آزائے تناسل کو سجدہ۔ وجہ کیا ہے کہ خدا کا ایک سجدہ چھوڑا تو اللہ نے پھر کتنا تمہیں در در پہ ذلیل کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ میں نے جب کہا یہ حرام ہے اور میرے نبی نے فرما دیا کہ لام الخنزیر سے مراد صرف لام نہیں بلکہ کھال، چمڑا، ہڈی، جب میرے نبی پاک نے اس کی تفسیر بیان کر دی تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ قرآن میں نے نبی پہ اتارا تھا، میں نے انہیں پڑھایا تھا، تم تو ان سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو۔ تو یاد رکھیں کہ خنزیر کی ہر چیز جو ہے وہ حرام۔ اچھا، اور یہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں نا جی، اللہ پاک معاف کرے، اکثر تو جادو زیادہ تر جو ہوتا ہے یہودیوں میں ہوتا ہے، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ہندو میں ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہمارے ملنگ جو ہے نا یہ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور بنگال کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس مصیبت میں بڑے گرفتار ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بچائے۔ تو یہ جو جادوگر لوگ ہیں نا، یہ اپنے پاس ہمیشہ خنزیر کی ہڈی رکھتے ہیں۔ خنزیر کی ہڈی جو ہے نا وہ لازماً جیب میں رکھ لیں گے، کسی جگہ رکھ لیں گے، کیونکہ وعدہ یہ ہے کہ سحر کا تعلق ہے شیطان سے، اور شیطان جتنا آدمی پلید ہوتا ہے زیادہ دوستی بناتا ہے، تو سب سے پلید چیز چونکہ خنزیر کی ہڈی ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ شیطان کی یاری پکی ہو جائے۔ اس لیے ساحروں کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، چونکہ اس سے بڑی حرام چیز دنیا میں جو کوئی نہیں۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھو جو چیزیں مثلا خنزیر کی چربی سے بنتی ہیں، جیسے صابن ہیں، بعض کمپنیوں کے صابن ہیں جن میں باقاعدہ، یعنی اس میں ایک بات یاد رکھو، فتویٰ یہ ہے کہ اگر خیال ہے کہ اس میں جی چربی ہوگی تو پھر تو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یقین ہے کہ ہوتی ہے تو پھر سب کے نزدیک حرام ہے۔ جیسے بعض کمپنیوں نے باقاعدہ لکھ دیا کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جتنے یہ آپ کے ہوتے ہیں نا پنیر، جنہیں آپ جبنا کہتے ہیں، بڑے آدمی چیز کہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی دو چیز، ایک ہوتا ہے انزائم، معدے کے انزائم، عربی میں کہتے ہیں انفہا، وہ ڈالنے سے بنتا ہے، تو جس میں خنزیر کے انزائم ڈالے جائیں وہ جبنا بھی حرام ہے، وہ یعنی چیز کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اچھا، جتنے بعض ہیئر کریمیں ہیں ان کے اندر بھی خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا ہے، یا جتنے برش ہیں جن میں اس کے بالوں کا استعمال ہو، تو بہرحال خنزیر کے اجزاء، چاہے بال ہے، کھال ہے، ہڈی ہے، دانت ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس کا استعمال کسی بھی شکل کے اندر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نجس العین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حرام سے بچائے اور حلال کھانے کی توفیق دے۔ اگر میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں اور اپنی والدہ کے لیے ثواب بخشوں، بالکل انشاءاللہ۔ دیکھو جی، اگر ہماری تلاوت کا اور دعاؤں کا مردے کو ثواب نہ ہو تو پھر تو جنازے کی دعا کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو یہ فلسفہ ہی ختم ہو جائے۔ بھئی ہم نے جو مرنے کے بعد ان پہ جنازہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ہماری دعا کا اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر فائدہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں حضور یہ دعائیں جنازہ کی تعلیم ہی نہ دیتے۔ کہتے جی کہ اچھا جی، اب
ہم گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی بھی سورت پڑھتے آتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں. ہاں اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا السلام علیکم، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ تم پڑھ رہے ہو، تو لہٰذا تم چپ کر کے سلام کا جواب دے کے پھر بسم اللہ پڑھ کے اپنا پڑھنا شروع کر دو. آپ جی کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کریں، بھئی حج کے موسم میں کرسی پہ تقریر ہوتی ہے، وہ تقریر ہوتی ہے. اب چونکہ درس ہے اور سارے حضرات کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اچھا نہیں لگتا. ویسے جائز ہے لیکن بس طبیعت ہے. میری نانی فوت ہو گئی، اللہ قبر پہ رحمت فرمائے. جو بھی فوت ہو گئے، طواف کیا، صفا کیا، بال کاٹنے کے قبل اپنی بیوی بچی کے بعد ہم نے یعنی احرام باندھا، عمرہ کیا، صفا مروا دوڑ لیا. اپنے بال نہیں کاٹے تھے کہ میں نے اپنی بچی اور بیوی کے بال کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. بھائی اتنے مجھے اتنا لمبا چوڑا اب نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں. مغرب کی قضا نماز جماعت میں پڑھنے میں آہستہ آواز میں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ قضا جب کریں گے تو قضا تو آپ جماعت میں نہیں کریں گے، علیحدہ ہی کریں گے، تو آہستہ پڑھیں گے. کوئی آدمی قیامت کے دن عمرہ کرنے کا حق ادا نہ کرنے سے، ہاں کسی آدمی نے اگر کسی کو کوئی معاوضہ دیا تھا کہ میری طرف سے حج کریں، اس نے نہیں کیا تو بالکل پکڑا جائے گا. اگر کوئی آدمی جانور سے بدفعلی کرے، پہلے تو توبہ کرے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سخت سزا ہے، جانور کو بھی دفن کر دیا جائے ذبح کر کے اور اس کو بھی سزا دی جائے. ایک ہمارا آدمی ہے ٹوپی نہیں پہنتا، اللہ ہدایت دے. بعض لوگ بھائی کپڑے نہیں پہنتے، یہ تو صرف ٹوپی ہے. آج کل تو عورتیں ماشاءاللہ کپڑے نہیں پہنتی، تم تو مرد کی ٹوپی کو رو رہے ہو. آج کل تو ماشاءاللہ عورتیں اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ کپڑے نہیں پہنتی، جو پہنتی ہیں وہ بدن چھپانے کے لیے نہیں، بدن چمکانے کے لیے ہوتے ہیں، چھپانے کے لیے نہیں ہوتے. ہم واسطے دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، کسی کے وسیلے سے نہ مانگیں. عورتوں کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. کیوں عورتوں کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ عورتوں کے جو زیورات وہ پہنتی ہیں، امام شافعی، میں شافعی مسلک پہ ہوں، زکوٰۃ دینی ہوگی. صرف امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو عورتیں زیور پہنے ہوئے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کہتا ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے اور حمل بھابھی کا ضائع ہوا 4 دفعہ. کہتے ہیں کہ جادو ٹونا. بھائی مجھے تو پتہ نہیں لگتا جادو ٹونے کا ہے یا نہیں ہے، اللہ عالم. بہرحال آپ مکے میں ہیں، آپ طواف کریں، زمزم پئیں، زمزم پلائیں، دعا کریں، علاج بھی کرائیں، دوا بھی ہو، دعا بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بس ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے عقیدے ضعیف ہو گئے. یہ جادو شادو انگریزوں کو بھی نہیں ہوتا، کافروں پر بھی نہیں چلتا، یہودیوں پر بھی نہیں چلتا، یہ چلتا بھی سارا ہم مسلمانوں پر ہے. اللہ کے بندے ٹھیک ہے جادو ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ جو بات ہو جائے ہم فوراً کہہ دیں فلاں عورت نے جی جادو کرایا ہوا، تاکہ اور شیطان لڑاتا ہے کہ تاکہ ان کے خاندانی تعلقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. اور اللہ کے بندے لاکھوں عورتیں ہیں جن کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں، سب پہ جادو ہوا ہے. کوئی جادو وادو نہیں ہوتا. آپ دوا بھی کرائیں اور آپ زمزم بھی پلائیں، اسی نیت سے اللہ خیر کریں گے. میں نے قسم کھایا تھا ایک آدمی کو کہ پستول مار دوں گا، یہ جھوٹا قسم ہے. قسم توڑ دو، پستول نہ مارو، قیامت میں قتل عامد میں جہنم میں پڑو رہو گے. سمجھ آ گئی بات؟ قسم توڑ دو اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. پستول مارنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جہنم کی آگ میں جلنا بڑا مشکل ہے. مارنا تو بڑا آسان ہے، ڈز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا. لیکن سوال یہ اس کے بعد من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، وہ سزا بڑی سخت ہے. اللہ پاک اس سزا سے بچائے. میری بیوی کا طواف زیارت حیض کی وجہ سے رہ گیا تھا. اب ہم دونوں میاں بیوی دبئی سے آئے ہیں. اچھا کیا ہے آپ نے. اب طواف زیارت بھی ادا کرے، صفا مروہ بھی کرے اور استغفار بھی پڑھو. اور چونکہ انشاءاللہ اتنے عرصے میں آپ ملتے بھی رہے ہوں گے، آخر میاں بیوی کب علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ حج کہاں رہ گیا، اب تو ماشاءاللہ ربیع الثانی آ گیا ہے. تو بار صورت یہ ہے کہ بعض ائمہ تو فرماتی ہیں کہ آپ ایک بدنہ یعنی ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کریں. اگر اتنا نہ ہو تو کم از کم ایک دم تو ضرور دیں. ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ دوسرے آدمیوں کے پاس قرض ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ ہے. بالکل زکوٰۃ ہے، کیوں زکوٰۃ نہیں؟ قرض بینک کے پاس جو ہے وہ بھی تو قرض ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. تو اس لیے یاد رکھو جو قرضہ یقینی ہے زکوٰۃ دیتے رہیں.
اور جس قرضے کے ملنے کی امید نہیں ہے جب تک نہ ملے نہ دو، جب مل جائے تو پھر 7 سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دینا. سمجھ آ گئی نا؟ قرضے کا فرق ہے. ایک قرضہ یقینی ہوتا ہے کہ قرضہ ہے لیکن مجھے ملے گا، اور ایک قرض ایسا ہے جس کا ملنا یقینی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ بھئی دے گا یا نہیں دے گا. خاص طور پہ خیال کیا کرو یہ جی ہاں ہمارے جو زیادہ یہاں رہنے والے ہیں نا، صوفی بنے ہوئے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والے، ان سے بچا کرو. یہ تو بالکل قرض دیتے ہی نہیں واپس. ایک آدمی میرے پاس آ گیا ماشاءاللہ، اتنی بڑا بزرگ میں نے دیکھا، میں نے کہا سبحان اللہ یہ تو پہنچا ہوا آدمی ہے، کوئی اللہ والا ہے. کہتا ہے جی ہم نے پیسے دے دیں، میں غریب آدمی ہوں، ٹوپیاں سیوں گا اور کھاؤں گا، حج میں گزارا کروں گا اور آپ کو استاد جی پیسے دے دوں گا. ٹھیک ہے لے جاؤ، دے دی، آ جائے گا. اب کیا کرے یار؟ انا للہ. اچھا میں نے نام بھی نہیں پوچھا، کیا پوچھنا تھا بھئی تمہارا نام کیا ضرورت تھی؟ ایک آدمی بیٹھتا ہے، سال سے قرآن پڑھتا ہے، سبق پڑھتا ہے، درس میں بیٹھتا ہے ماشاءاللہ، اور روزانہ طواف میں ہے، حرم میں ہے، اس سے کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا اس سے نام جو پوچھوں تو کیا فائدہ بھائی. اور میں کہا ٹھیک ہے بھی لے جاؤ. ایک اس کے بعد اس لیے ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ غریب دوست ہو اور امیر دوست ہو تو آزمانے کا ایک طریقہ ہے. اگر دوست بڑا آدمی ہو تو اس سے قرضہ مانگ لو، اگر غریب ہو تو اس کو قرضہ دے دو، انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی، پھر نہیں آئے گا. اللہ کی رحمت ہوگی. چلو ملنے سے تو جان چھوٹ جائے گی نا، وقت تو بچ گیا، پیسے گئے لیکن جان تو بچ گئی. نفلی طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں بالکل ہر طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ یا حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھیں. نمازیوں کے آگے نہ گزریں، اگر گزرنا پڑے تو اتنی دور گزریں کہ سجدے والی جگہ سے نہ گزریں. اگر امام کے پیچھے صف ہے پھر 2-3 صفیں چھوڑ دیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ صفیں ملی ہوئی ہوں. میں نے 3 عمرے کیے، بال کٹواتا رہا، لیکن 4تھا عمرہ کیا تو میں نے بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے، احرام کھول دیا. تو اب آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک دم بھی ادا کریں، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. بال اگر ہوں گے نہ ہوں گے تب بھی آپ کو عمرہ جو ہے ادا کرنا ہوگا. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین بورسنا اور ہرسک کی نصرت فرما. یا اللہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، بنگال میں ہیں، بہار میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ افغانستان پہ رحم فرما. یا اللہ ان کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ اس کی عزت و عظمت و امن کو دائم و قائم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وہ چاہتا جلد بھی چھپ گیا. ابھی 2 نسخے بھیجے تھے انہوں نے، 2000 صفحہ ہے. اللہ